السلام علیکم دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے انصاف کی آواز اور آج کے ہماری اس ویڈیو میں ناظرین آج آپ کو اہم خبروں سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں ہمارے محترم عالم دین مولانا ارشد مدنی صاحب نے ایک عدالت کے فیصلے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ فیصلہ جس کے بارے میں اہم ہے ہم آپ کو دکھائیں گے اور بتائیں گے۔ ایک حساس اہم موضوع سے متعلق ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے اس فیصلے کے حوالے سے کہا ہے کہ یہ معاملہ صرف قانونی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دین کی تعلیمات اور عدل کے اصولوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ آئیے انہیں کی زبانیں سنتے ہیں۔ ناظرین پر اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے مولانا سلمان اظہری نے مسلمانوں سے سیاسی متعلق کے بارے میں ایک اپیل کی ہے، اس کو ضرور دیکھیے اور سنیے۔ پہلے مولانا ارشد مدنی کا انٹرویو سن لیتے ہیں۔ کہ ہم 3 تاریخ کو پورے ہندوستان کے لیول کے اوپر اپنا ایک پروگرام نئی دلی میں انڈور اسٹیڈیم کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اس کے اندر بھی ہم اسی نظریے کو پیش کریں گے کہ سیکولرزم کو بچاؤ۔ اگر سیکولرزم کو آگ لگا دی تم نے اور دستور کی وہ دفعات جن کے اندر اقلیتوں کو آزادی کے ساتھ ملک میں رہنے کا حق ہے تو یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ اس میں الگ الگ بیان ہوتی ہے کہ مدرسوں کے اندر رات کو بچوں کو رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں، مطلب بہت ساری ایسی ان کو اس میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے دستور نے اجازت دی ہے اور 75 سال نہیں 150 سال سے اسی طرح ملک چل رہا ہے، اسی طرح مدرسے چل رہے ہیں۔ آج کون سی چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں رہنے کے لیے دیتے ہیں، اوڑھنے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں، ہم ان کو پڑھنے کے لیے کتابیں دیتے ہیں اور وہ بچے پڑھ کر کے جو جی چاہیں ہمارے یہاں سے نکل کر کے پڑھیں۔ ان کا جی چاہے ڈاکٹر بن جائے، ان کا جی چاہے انجینئر بن جائیں، ان کا جی چاہے ایڈوکیٹ بن جائے، اور بنتے ہیں اور لوگ چل رہے ہیں۔ یہ ہم نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے حق کے اندر اچھے راستے کی بات سوچتے ہیں۔ یہ تو جو سوچتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے دروازے بند ہو جائیں۔ ہم اس کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک ہم سے لڑا جائے گا۔ کچھ ایسے نیتا ہے جو اس طرح کی عزول باتیں کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں نیتا نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کو چلانے والا کوئی شخص ان بنیادوں کو مضبوط کر سکتا ہے جن سے ملک بیٹھ جائے گا۔ یہ در حقیقت فرقہ پرست ذہنیت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ اقلیتوں کو جو حقوق مذہبی دیے گئے ہیں ان حقوقوں کو چھین دیا جائے۔ ہم اس کے خلاف لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جب تک رہیں گے۔ کئی ایسے فیصلے سپریم کورٹ کے آ گئے ہیں آپ ہی کے حق میں جو اس طرح کی چیزیں ہر بار ہوئی۔ ہاں، اس لیے کہ ہم جب بھی کسی چیز کو کورٹ میں پیش کرتے ہیں تو ان دلائل کو پیش کرتے ہیں جن کی بنیاد کے اوپر سیکولرزم نے ہمیں حق دیا ہے۔ ہندوستان سیکولر اسٹیٹ ہے۔ جب ہم اس چیز کو پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے فائل لے کر تیار کرتے ہیں وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور وہ ہماری بات کو قبول کرتے ہیں۔ NCBR کی جو رپورٹ تھی اس نے پھر وہ جمع کی، پھر کیندر سرکار نے اور راجیہ سرکاروں نے بھی اس کو مطلب صحیح مانا اور وہاں چیزیں کی۔ بالکل ہماری یہ تو 3-4 دن کے اندر فیصلہ آ گیا۔ یہ تو 3-4 دن کے اندر اس سے زیادہ نہیں لگے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ہندوستان کے سپریم کورٹ کا سب سے بڑا چیف جسٹس ہے، اس نے پڑھ کر کے اور فوراً فیصلہ دے دیا کہ ہم اس کے اوپر پورے ہندوستان کے اندر۔ ہمارے وکیل نے کہا کہ صاحب ہم نے تو 2-3 صوبوں کی بات کی ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے کل کو اور ہو جائے۔ انہوں نے کہا میں پورے ہندوستان کے لیے یہ اسٹے دیتا ہوں۔ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے یہ کہ ہندوستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ آج ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں تک یہ فیصلہ اسی طرح چلے گا۔ دوستو آئیے دوسری خبر سے آپ کو آگاہ کرے مولانا سلمان اظہری صاحب نے کیا اپیل کی ہے مسلمانوں سے، آئیے انہیں کی زبانیں سن لیتے ہیں۔ مسلمانوں کو سیاسی شعور بیدار کر لینا چاہیے۔ اب تک یہ بہت غلامی کے دور میں گزرتے گئے اور ان کا مائنڈ ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اب ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا بی جے پی اور کانگریس، یہ سمجھنے لگ گئے کہ بی جے پی موت کا فرشتہ، کانگریس جو ہے امن کا مسیحا۔ دونوں بھی میں نہیں مانتا، نہ یہ موت لا سکتے ہیں اور نہ یہ امن لا سکتے ہیں، ہمارے لیے نہیں۔ آپ کو اپنا سیاسی شعور بیدار کرنا ہے۔ یہ سب جو ہے نا لالی پاپ دے کر کے ہمارے ساتھ کھیلنے والے ہیں جو 70 سال سے کھیلتے آئے۔
मुसलमानों को ना ही ये आगे बढ़ने दिया, ना क़ियादत करने दिया, और ना ही अपनी कम्युनिटी की तरफ से आए हुए मसाइल को आप आगे तक बात करने की इन्होंने कभी हिम्मत जुटाई। दूसरे सारे लोगों के उनको राजी रखने के लिए ये सब कुछ करने को तैयार, लेकिन मुसलमानों के बारे में इनको पता है ये छोटी छोटी चीजों पे राजी हो जाएंगे। हाँ, इनके ऊपर जो कुछ भी बला आएगी हम नहीं बोलेंगे पार्लियामेंट में, इनको बाद में हम घर पे बुला के दावत करके मना लेंगे। ये सियासत चलती है। इसके लिए मुसलमानों को चाहिए कि अपना सियासी शऊर बदलें और अपनी सियासत की लड़ाई वो खुद लड़ें। दोस्तों, मौलाना सलमान अजहरी ने इस पैगाम से मुत्तहिद होना चाहिए और बासलाहियत, दयानतदार और मजबूत क़यादत को सामने लाए। इस पैगाम को आम करे और लोगों को इस बात की अहमियत से आगाह करे कि हमारा अपना लीडर खुद बनाना है ताकि हमारी आने वाली नस्लें महफूज और रोशन रहे। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये मालूमात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।